کا عنوان بڑا خاص ہے جو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے بات کریں گے کہ دنیا کے نزدیک صلیب کا پیغام کیوں بے وقوفی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کے نزدیک صلیب کا پیغام کیوں بے وقوفی ہے، یا دنیا کے لوگ کیوں صلیب کے پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس صلیب کے پیغام کو رد کیوں کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس وجہ کو جانیں گے تو ہم دنیا کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا مکاشفہ کھول سکیں گے۔ ہیلیلویہ! کیا کر سکیں گے؟ یسوع مسیح کی صلیب کا مکاشفہ ان کے سامنے کھول سکیں گے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے کھولیں گے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 18ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 18ویں آیت 18 ورس۔ فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 1 ورس 18۔ آئیے قوت سے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ صلیب کا پیغام، کس کا؟ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ کن کے؟ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہیلیلویہ! پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو جب لکھ رہا ہے تو دو گروپوں کی بابت بات کر رہا ہے۔ ایک ہے ایمان لانے والے، اور دوسرے ہیں خدا کے کلام پر ایمان نہ لانے والے۔ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ساتھ جڑے رہیے۔ ایک کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اب ایمان لانے والوں کے لیے تو کیا ہے؟ صلیب خدا کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے صلیب کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ وہ سوچتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں جو چیزیں اپناتے ہیں جلدی سے، کیونکہ یہ ایک ٹیچنگ سیشن جو ہے بہت کچھ اس کے اندر ہے، لیکن میں صرف چند وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا بائبل مقدس میں سے۔ تو ہم جب اس عنوان پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ صلیب کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جو ایمان نہیں لاتے وہ صلیب کے بارے میں مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے وہ صلیب کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اور ہم اگلے سنڈے پریچ کریں گے صلیب کی منادی کیوں ضروری ہے۔ کیا ہے؟ صلیب کی منادی۔ اس میں ہم بہت سی چیزوں کی طرف جائیں گے۔ ہم نے پہلے فرائیڈے سے شروع کیا تھا خدا کی نظر میں صلیب کا مکاشفہ۔ کیا ہم نے بات کی تھی؟ دوسری دفعہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ کلیسیا کے نزدیک صلیب کی اہمیت کیوں ہے، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے نزدیک صلیب بے وقوفی کیوں ہے۔ ہم نے چرچ کی بھی بات کی، خدا کی بھی بات کی، اور ہم دنیا کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر صلیب پر بیجا تنقید کی جاتی ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کئی طرح کے سوال ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم بائبل مقدس میں ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ سکیں اور خدا کے کلام میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ آمین۔ اس لیے چرچ کے پاس جو ہے منادی ہم بات کریں گے، پھر اگلے ہم بات کریں گے کہ صلیب کی منادی کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہوں گے۔ ایک پوری سیریز پر ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان لانے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، مگر بے ایمانوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے گا، ہم آج 4 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ بے ایمانوں کی بات کریں گے جو خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم بات کریں گے دنیا کے نزدیک صلیب کمزوری کی علامت ہے۔ کیا بات کریں گے؟ بولے دنیا کے نزدیک کیا ہے؟ انسانی عقل سے صلیب کو نہیں سمجھا جاتا۔ بے وقوفی کن کے لیے ہے؟ جو صلیب کو کمزوری مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بے وقوفی کا پیغام صلیب کا ان کے لیے جو دنیا کی اپنی عقل سے صلیب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات،
جو اپنے آپ کو اپنے گناہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی بھی سلیم کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو روحانی اندھے پن میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی سلیم کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے جب بات کرتے ہیں، خدا کے کلام میں سے، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے زمانہ کے اندر بھی اور تمام چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو یہودیوں کے نزدیک کیا تھی؟ صلیب ٹھوکر کا باعث تھی۔ کیا تھی؟ بولیے، صلیب کیا تھی؟ اور آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے صلیب کا پیغام جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ جو ایمان نہیں لاتے وہ صلیب سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ صلیب کی باتوں کو رد کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ اور یسوع جب بھی، آپ کو یاد ہے جب یسوع صلیب کی منادی کرتے تھے تو کئی دفعہ شاگردوں میں سے یہ منادی لوگ سننا نہیں چاہتے تھے، اور شاگردوں نے جب اس کا مکاشفہ سمجھا تو ان کی منادی کا مرکز صلیب بن گیا۔ آمین۔ یعنی وہ شخص جس نے کہا خدا نہ کرے تو صلیب پہ جائے، تو آپ کو پتہ ہے اس کا پہلا واز عید پینتیکوست پر صلیب کے چگرد گھومتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ یعنی پطرس نے پینتیکوست تے جڑا واز کیتا وہ کی سی، لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے کیا کیا؟ جب تک اسے صلیب کا پیغام سمجھ نہ لگا، صلیب کا ریویلیشن اسے سمجھ نہ لگا، تو یسوع کو سائیڈ پہ لے گیا۔ کیا لے گیا؟ خدا نہ کرے۔ اور شاگرد بھی جب یسوع یہ باتیں کرتے تھے اس زمانہ میں بھی، اور آج بھی یاد رکھیے گا، جو لوگ جو ہیں وہ صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا باعث تھا اور یونانیوں کے نزدیک کوئی اور اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن جب ہم کتاب مقدس کی بابت بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ کلام کا ریویلیشن ان کو سمجھ آتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور جو ایمان لے آتے ہیں پھر صلیب ان کے جینے کا مقصد اور ان کی منادی کا مرکز بن جاتا ہے۔ آمین۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کلیسیا کے نزدیک صلیب کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ صلیب کے بغیر اگر کسی کے پاس صلیب کا مکاشفہ نہیں ہے اسے پانی کا بپتسمہ نہیں دینا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دیکھو، کیونکہ صلیب کا مکاشفہ جس کے پاس ہے، میں نے اس دن حوالہ دیا تھا نا، کرنتھیوں میں پولس کیا کہتے ہیں کہ میں بپتسمہ دینے نہیں آیا، اس نے صلیب کی بابت بات کی۔ کیا کی؟ کن کے سامنے بات کی؟ جو بپٹائز تھے لیکن صلیب کے مکاشفہ کے بغیر تھے۔ اور میں نے اس دن بتایا کیونکہ جس کے پاس صلیب کا مکاشفہ ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یسوع مر گیا اس لیے میں نجات یافتہ ہوں، بلکہ وہ اس لیے نجات یافتہ ہے کیونکہ وہ مسیح کی مصلوبیت پر ایمان لا کر اور صلیب پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ آمین۔ تو جڑا بندہ مردا نہیں وہ کدی نجات یافتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ اور ہم نے دیکھا نا اس دن کلام میں سے پالوس کیا کہتا ہے؟ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوئی؟ وہ صلیب پر اس لیے فخر کرتا ہے کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ اگرچہ صلیب پر چڑھنے والا تو یسوع تھا، پر وہ جس کا بدن لے کے چڑھا ہوا تھا وہ میں اور آپ تھے۔ کیا تھے؟ اس لیے جب تک، کیونکہ یسوع نہیں مرا تھا، یسوع میرا اور آپ کا بدن لے کے مرا تھا، اس لیے وہ شخص جو مرتا نہیں ہے، یاد رکھیے وہ بپتسمہ و دفن ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی مرے گا آپ کو صلیب کا مکاشفہ سمجھے گا، اس لیے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کمپیکٹ نظر نہیں آئے گا جب تک صلیب کا ریویلیشن نہیں ہوگا، وہ اپنی خواہشوں سے نجات نہیں پائیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ صلیب جو ہے وہ بے وقوفی ہے، وہ سمجھتے ہیں کیسے ممکن ہے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلیب خدا کی قدرت ہے، خدا نے وہ کام کیا جو انسان کبھی اپنی کسی طور پہ نہیں کر سکتا تھا، یسوع نے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ہمیں صلیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت سی لمبی ڈیٹیلز ہے یہاں پر، اس لیے یاد رکھیے گا دنیا کے نزدیک جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صلیب کے پیغام کو اس لیے سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ ان باتوں کو قبول نہیں کر سکتے جو روح کی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ روح کی باتیں ہیں۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کو قبول نہیں کر سکتے جو کون سی باتیں ہیں؟
روح کی باتیں ہیں۔ اس لیے دنیا کے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یسوع جو ہے وہ کس طرح قدرت والا ہو سکتا ہے، یہ قدرت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ صلیب کو دنیا جب بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کس نظر سے صلیب کو دیکھتی ہے؟ یعنی صلیب کمزوری کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ خدا کمزور چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے جلال کے لیے۔ ہیلیلویا! کن کو استعمال کرتا ہے؟ خدا کمزور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور لکھا ہے خدا نے دنیا کی کمزور چیزوں کو چن لیا تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ کیا کرے؟ بولیے، خدا نے کیا کیا؟ دنیا کی کمزور چیزوں کو، کمزوروں کو چھنا، اور تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ اس لیے جو خدا کی نظر میں طاقتور ہے، خدا کی نظر میں یہ طاقتور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خدا کی نظر سے طاقت کو دیکھنا ہے اور کمزوری کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے نزدیک کمزوری یہ ہے اگر کوئی شخص شکست کھا جائے، کوئی شخص ہار جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ کوئی شخص دنیا کی نظر میں بے عزت ہو جائے، کیا آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو جیڑا کسی تے بوے اگے کوئی 8-10 گالاں کڈ آیا بڑا طاقتور ہے۔ یعنی خدا کی نظر میں طاقت کا طریقہ فرق ہے اور دنیا کی نظر میں طاقت کا طریقہ فرق ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی نظر میں طاقت کیا ہے؟ عاجزی، فروتنی، معافی۔ کیا ہے؟ یہ خدا کی نظر میں طاقت ہے۔ اور دنیا کی نظر میں کیا طاقت ہے؟ کسی کو ذرا لتاڑنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کو ذرا بتانا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں ذرا اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے اگر یسوع صلیب پر چڑھ گیا، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جو اپنے آپ کو صلیب سے اتار نہ سکا، آپ کو پتہ ہے بار بار یسوع سے یہی کہا جا رہا تھا، اپنی طاقت دکھا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ کمزوری پر یسوع پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ طاقت کے ساتھ یسوع پر ایمان لانا چاہتے تھے۔ اس لیے بار بار یسوع کو کہا گیا اگر تو اپنے آپ کو نیچے اتار لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بار بار یسوع کے کانوں میں یہ صدائیں جا رہی تھی کہ تو بادشاہ ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم تجھے بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، پہلے ہمیں اپنی طاقت دکھا، کیونکہ وہ دنیا کی پاور کو اپنی طاقت سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع جو ہے وہ پلاطوس کو تخت سے اٹھائے اور تخت پر بیٹھے تو وہ طاقتور ہے، لیکن یہ خدا کی نظر میں طاقت نہیں تھی، یہ خدا کسی اور میں طاقت دیکھ رہا تھا۔ یہ قدرت جو ہے نا، صلیب کی قدرت، یہ کسی کو اختیار سے تاڑنے میں نہیں تھی، کیونکہ یسوع جو ہے وہ اپنی طاقت دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ دنیا کو اپنی طاقت بتائے، دنیا کو بتائے آئی ایم کنگ۔ وہ دنیا کو نہیں بتانے آیا تھا، وہ نہ دنیا کو ہرانے آیا تھا، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے آیا تھا۔ اگر وہ آیا تھا تو ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے اور مقصوں کو چھڑانے کے لیے اور رہائی دینے کے لیے اور غلبہ دینے کے لیے آیا تھا۔ ہیلیلویا، آمین۔ اس لیے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یسوع کمزور ہے، یسوع کو وہ پکڑ کے لے گئے، یسوع صلیب پر مر گیا، یہ کمزوری ہے۔ پر ایمانداروں کے نزدیک یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ مسیح کی فروتنی ہے۔ آمین۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کو کہا کسی کی جرت نہیں تھی، نہ کسی انسان کی جرت تھی کہ وہ یسوع کو ہاتھ لگا سکتا۔ کیا تھی؟ نہ کسی فرشتے کی جرت تھی کہ وہ یسوع کی جان نکال سکتا، کیونکہ فرشتے تو خود اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اور میرا اور آپ کا یسوع مسیح جو ہے وہ واحد ایسا شخص ہے جس کی موت اس کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مرضی آئے، چاہے وہ ولی تھے، پیغمبر تھے، دنیا میں کوئی بھی چیز سے ان کی جان نکالی گئی تھی، پر یہ یسوع کا اختیار تھا کہ وہ اپنی جان اس کی جان نکالی نہیں جا رہی، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے یسوع کی جان نکال کسی کی جرت ہی نہیں تھی، وہ تو خود زندگی دینے والا تھا، وہ تو خود زندگی ڈھالنے والا تھا، کوئی اس کی جان نہیں نکال سکتا تھا، نہ کوئی اسے ہاتھ لگا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح کو گتسمنی میں پکڑنے کے لیے آئے تو یسوع نے پوچھا، یسوع بولے تو کیا ہوا؟ ساری پلٹن اوک ڈگی پئی ہے۔ وہ جو یسوع کے بولنے سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کیا وہ یسوع کو چھو سکتی تھی؟ یسوع نے کوئی اختیار کا استعمال نہ کیا، کیونکہ اختیار کا استعمال انسانوں کے نزدیک طاقت ہو سکتا ہے پر خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا، کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو خود خدا کے خلاف بولتے ہیں، خدا نے کبھی اختیار استعمال کیا؟
یسوع نے کبھی اختیار استعمال نہ کیا، کیونکہ یسوع کے نزدیک اختیار استعمال کرنا طاقت نہیں تھی، بلکہ یسوع کے نزدیک معاف کرنا طاقت تھی، جس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے۔ اس لیے دنیا یہ سمجھتی ہے صلیب کمزوری ہے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فروتنی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس لیے دنیا طاقت میں صلیب کے پیغام کو سمجھنا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں یسوع کمزور تھا، اسے سولی دی گئی۔ میں بتاؤں گا میتھڈ ذلت سے عزت تک۔ ہم ایک سیریز آنے والے دنوں میں کسی خادم کو عنوان دوں گا کہ صلیب کا سفر سزا سے عزت تک، یا ہمیشہ کی زندگی تک جو تھا۔ تو سمجھیے اس بات کو، اس لیے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ صلیب کہاں سے ہوا اور اس کا رومی میتھڈ کیا تھا، یسوع کے زمانہ میں صلیب کن اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ ترجیحات کی بنیادوں پر دی جاتی تھی۔ لیکن میں جس فوکس پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو یاد رکھیے گا، میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ صرف ایک لفظ سیکھ لیجئے گا کہ صلیب کمزوری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی نظر میں یہ کمزوری ہے، پر کلام میں یہ کمزوری نہیں ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ پست کرنا کمزوری نہیں ہے، خود کو عزت، دوسروں کو عزت دینا کمزوری نہیں ہے۔ یسوع صلیب جو ہے وہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ صلیب فتح کی علامت ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ کیا ہے صلیب؟ اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صلیب کو کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن اس لیے وہ صلیب کے پیغام ان کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمزور شخص جو صلیب پر مر گیا، صلیب کو اٹھائی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ کلام کے حصوں اور کلام کی جتنی بھی نبوتیں ہیں وہ اس کی بابت ہمیں بیان کرتی ہیں۔ اس لیے صلیب جو ہے، یاد رکھیے گا، وہ کمزوری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اوکے، صلیب کیا ہے؟ کمزوری نہیں ہے، بلکہ صلیب جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا طاقت ہے۔ کیا ہے؟ خدا کے مقصد کو، کیونکہ یسوع صلیب کمزوری نہیں تھی، بلکہ صلیب پر تو یسوع اس مقصد کو پورا کر رہا تھا جو باپ نے اسے دیا تھا۔ ہیلیلویا، کیا دیا تھا اسے؟ اس لیے یسوع مسیح نے طاقت کا استعمال، دنیا کہتے ہیں اگر یسوع طاقتور تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں اپنی طاقت دکھا، کیا کریں گے ہم تجھ پر۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم ایسے خداوند کو نہیں ماننا چاہتے جو صلیب پر مر گیا۔ وہ اس تناظر میں صلیب کو سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پھر اب دوسری وجہ جو صلیب کو نہ ماننے کی ہے، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صلیب کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیں کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہمیں صلیب کی ضرورت کیوں پڑے گی۔ اب صلیب کا مکاشفہ اس شخص پر کھلتا ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ میں گناہ میں تھا اور مجھے گناہوں سے نجات چاہیے تھی۔ کیا تھا؟ جو میں گناہ میں تھا اور مجھے گناہوں سے۔ ہم چرچ کلیسیا اس لیے صلیب کے مکاشفے کو سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بتایا نا کہ صلیب کا مکاشفہ جو ہے کہ یسوع مسیح بدن یسوع نے پہنا تھا، کیونکہ یسوع مسیح جو تھا وہ کلمہ تھا، اور یسوع بدن پہن کر وہ ہمارے درمیان رہا۔ اس لیے یسوع مسیح نے جو بدن پہنا تھا وہ انسان کا بدن تھا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ زبور میں ہم گاتے ہیں نا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، آدم اور حوا کے گناہ کے باعث وہ سب گناہ کے نیچے تھے۔ کوئی نیکوکار، کوئی راست باز نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو تھا وہ اپنے گناہوں سے کبھی نجات پا نہیں سکتا تھا۔ کیا ہے؟ بادشاہ دنیا کو فتح کرتے رہے، ہمارے سامنے جاتی جولیت کا سر جو تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کیونکہ جاتی جولیت کا سر تو اس نے ہاتھ میں پکڑ کے لہرا دیا، پر جب وہ چھت کے اوپر تھا تو اپنے سر میں سے شیطان کو شکست نہ دے سکا۔ جولیت انہیں مار دیتا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے دنیا تو فتح کر لی پر اپنے آپ کو فتح نہ کر سکے، گناہ کی حالت میں مر گئے اور گناہ میں رہ کر مر گئے۔ اس لیے دوسری بات جو ہے،
सलीब दुनिया के नज़दीक किस लिए बेवकूफ़ी है? क्योंकि जब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं कि मैं गुनाह के अंदर हूँ और मैंने गुनाह में मर जाऊँगा, मैं गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं मरूसी गुनाह के नीचे हूँ, मैं मरूसियत के नीचे हूँ, वो खून के अंदर जो आदम में से मुझे मिला है, मेरे अंदर गुनाह की फितरत है। इसलिए दुनिया के नज़दीक ये सलीब का पैगाम इसलिए भी बेवकूफ़ी है क्योंकि वो समझते हैं कि हम क्या हैं, रास्तबाज हैं और हमें निजात की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि जितने भी लोग पैदा हुए, वो जितने भी नबी हैं वो मासूम है। क्या है? तो जिन्ने को मासूम ने ना, अगर हिस्ट्री पढ़ो तो मासूमियत नज़र आ जाती है। इसलिए वो समझते हैं कि आदम गुनाह में नहीं था, वो वहाँ से शुरू करेंगे और फिर कहेंगे नबी जितने भी हैं वो मासूम हैं, चाहे वो दुनिया के सारे काम खिंच लैन की है तो की ने। इसलिए हम गुनाह के नीचे नहीं हैं, हम आदम की औलाद हैं और उस आदम की औलाद हैं जिसकी माफ़ी हो गई है। तो याद रखिए, माफ़ी जो है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ये तस्लीम नहीं करेगा, बहुत से वाला जात मेरे पास लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या महरूम है। इसलिए सलीब का पैगाम, जो शख्स इस बात को मानता नहीं है कि मुझे गुनाह की फितरत से कौन आज़ाद करेगा, वो सलीब का पैगाम भी समझ नहीं सकता। सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूँ, थीम खाली बता रहा हूँ। कौन सा शख्स जो अपने गुनाह को मानेगा नहीं, जिस बात को तस्लीम नहीं करेगा। वो मानते ज़रूर हैं, दुनिया के लोग मानते हैं, जब वो बकरों और बछड़ों की कुर्बानियाँ देते हैं तो मानते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमें हर साल जो है वो कफ़ारे को तो मानते हैं, लेकिन इस तरह वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उन बंदा पूछता है कि तो कुर्बानियाँ को दे रहे हो, जो गुनाह नहीं किया तो देने का दी लोड़ है। अगर आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? अगर गुनाह नहीं है तो फिर क्या देने की ज़रूरत है? इसलिए याद रखिएगा, हम दुनिया के नज़दीक सलीब इसलिए बेवकूफ़ी है जब तक कोई शख्स इस हालत को नहीं मानेगा, इस कंडीशन को नहीं मानेगा कि मैं गुनाह में पैदा हुआ और कोई शख्स मुझे गुनाह से रहाई नहीं दे सकता। अगर गुनाह की रहाई है तो याद रखिएगा सलीब पर है, क्योंकि दुनिया के अंदर बछड़े बकरे जो हैं वो इंसान को रहाई नहीं दे सकते थे। इंसान के लिए एक ही कुर्बानी है, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। क्या है? मेरे और आपके खुदावंद। और आखिरी कुर्बानी जो मैं तमाम गुनाहों से धोती है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के। इसलिए सलीब उनके नज़दीक खुदा की कुदरत है जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि यीशु मेरे लिए सलीब पर मरा और मेरा बदन लेकर सलीब पर मरा। आमीन। और उसने मुझे गुनाह की फितरत से आज़ाद किया। और जो दुनिया में शख्स का ये अकीदा दुरुस्त नहीं है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गुनाह में पैदा हुआ, मरूसी गुनाह की हालत को, सारी और चीज़ों को अगर वो नहीं मानेगा तो याद रखिएगा उसके लिए सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है। किसके लिए बेवकूफ़ी है? जो गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? इसलिए जब भी कोई सलीब के ऊपर बात करता है तो सलीब की अहमियत पर बात करता है तो पहले उसके साथ आपने जो तरीक़ाकार गुफ्तगू अपनाना है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। क्या है? आप क्या कंडीशन है आपकी? आपने आपका जो गुफ्तगू का स्टाइल होना चाहिए, सलीब नहीं मानता तो जो वो इस गल उत्ते आ गया ना कि हुण मैनू गुनाहां तो कोई आज़ाद नहीं कर सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया। क्या है? और जिसको समझ लग गई और जिन्होंने नहीं ना समझ लगती, मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो चर्च में रहने वाला है, चाहे वो गली में फिरने वाला है, चाहे वो किसी और नेशन के साथ है, क्योंकि सलीब का मुकाशफा जिसको समझ लग जाए ना, जब वो नए सिरे से पैदा होता है तो फिर वो एक नई दुनिया और एक नए माहौल में ज़िंदगी गुजारता है। हालेलुया। तो जिन्होंने ना समझ लगे, देखो ना बाइबल मुकद्दस में क्या है, जब खुदा ने फिलिप्पस को उठाया, क्या कर, कौन आ रहा है? हबशी। तो लिखा है वो पढ़ रहा था ना, पढ़ता जा रहा है और पढ़ क्या रहा है? यशायाह नबी का सहीफा, वो मर्दे गमनाक दुनिया के नज़दीक यीशु मसीह जो है। तो याद रखिएगा, और जब वो पढ़ रहा था, जब उसे समझ लगी, क्या लगी, ये किसकी बाबत है, किसके लिए लिखा है,
تو جب پانی آ گیا تو وہ رک گیا اور کہتا مجھے کون بپتسمہ لینے سے، کیونکہ اسے کیا سمجھ لگ گئی تھی؟ صلیب کا مکاشفہ اسے سمجھ لگ گیا تھا، مصلوبیت کا، کروسیفائڈ ہونے کا مکاشفہ اسے سمجھ لگ گیا تھا۔ تو دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ صلیب کا پیغام ان کے لیے بے وقوفی ہے، پہلے ان کے لیے جو صلیب کو کمزوری مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی صلیب کمزوری نہیں ہے، کیا ہے؟ بولے صلیب، کیونکہ خدا اگر اپنے اختیار کا استعمال کرتا تو دنیا میں کوئی شخص گناہ ہی نہ کرتا، کیا کرتا؟ اس لیے خدا نے کبھی اپنے اختیار کا استعمال، خدا نے اس دنیا میں ہر شخص کو اس نے ذات پیدا کیا ہے، وہ اپنے اختیار کا استعمال کرے گا جب وہ تخت عدالت میں ہم پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے خدا نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا، اور نہ یسوع نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ اس نے بالکل اور اسی طرح زندگی گزاری جس طرح میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ اسی طرح پھرتا رہا جس طرح میں اور آپ پھر رہے ہیں، وہ اسی طرح باتیں سنتا رہا جس طرح میں اور آپ سنتے رہے ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ اس نے کبھی اپنے اختیار کا استعمال نہ کیا۔ کئی اسے آفر آئیں کہ تو کہنا لکھا ہے وہ گالی دینے والوں کو گالی نہیں دیتا تھا اور دمکانے والوں کو، اگر وہ منہ سے ایک لفظ کہہ دیتا جس کے کہنے سے سمندر، ہوائیں تھم جاتی ہیں، مردے باہر آ جاتے ہیں، کیا قدرت تھی اس کے اندر۔ لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگرچہ میرے پاس سارے اختیار تھے، میں برداشت کرتا رہا، یہ کمزوری نہیں، یہ خدا کے نزدیک طاقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کبھی کبھی ایماندار کو کوئی ڈیگریڈ کر دے نا، کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ کی سمجھ لیتا ہے؟ یہ پتہ نہیں میں کمزور ہوں، شاید آپ کمزور نہیں ہیں، خدا نے آپ کو بڑا بنایا ہے، اس لیے آپ خدا کے نزدیک آپ طاقتور ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے تنقید کو برداشت اور ہضم کرنے کی بلیسنگ رکھتے ہیں۔ آمین۔ آپ چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے آپ طاقتور ہیں، کیونکہ خدا کی نظر میں آپ طاقتور ہیں۔ تو ہم نے دو باتیں سیکھی، تیسری بات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یاد رکھیے گا، خدا کے کلام کے اندر ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ صلیب جو ہے، میں نے دو باتیں بتائیں، کیا بتائیں؟ صلیب کمزوری نہیں ہے، بولے کیا ہے؟ صلیب کیونکہ خدا کے منصوبے کی تکمیل تھی، کمزوری نہیں تھی۔ یہ یسوع کی عاجزی تھی، کمزوری نہیں تھی۔ کیا تھی؟ وہ جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اپنے آپ کو میرے اور آپ کی نجات کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پیش کر رہا ہے، منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، دکھ برداشت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ میری اور آپ کی نجات کے لیے۔ آمین۔ اس لیے صلیب جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، اور صلیب جو ہے صلیب کا پیغام جو ہے، جب تک کوئی شخص اپنے گناہوں کو نہ مانے وہ کبھی صلیب کے پیغام کو پر بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ اور تیسری وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے صلیب کی بابت، ہمیں جو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی عقل سے صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ انسان اپنی، اس لیے جو کوئی صلیب پر آپ کے سامنے تنقید کرے، پہلے اس کی بات دھیان سے سنا کرے۔ کیا کرے؟ تو پہلا ادھی عقل دا اندازہ لایا کرو۔ کیا کہہ رہے؟ کیونکہ اکثر بہت سے لوگ ہیں، ابھی پچھلے دنوں کے اندر میں نے بتایا کہ رویا کی ٹیچر تھی اسکول میں، وہ ریلیجیس کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ اگر یسوع آپ کا چارپائی پہ مر جاتا تو کیا آپ چارپائی گلے میں ڈال لیتے؟ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ اپنی عقل سے بے دلیل دے رہی تھی، اگر کوئی شخص چھری سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو کیا وہ چھری گلے میں پہن لے گا؟ اپنی عقل سے کر رہی تھی نا کہ یسوع اگر صلیب میں مرا ہے، وہ جس پہ مرے ہے، اگر کوئی گولی سے مرتا ہے کہ گن وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو بھائی عقل، انسان کی عقل میں یاد رکھیے گا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ اس کے لیے لکھا ہے، پطرس نے یہی تو کہا، وہ علم سابق کے معافی، کس کے؟ وہ صلیب پر چڑھایا گیا۔ کیا؟ اس لیے شروع سے یہ بات طے تھی کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی عقل ہو سکتی ہے کہ یسوع کو ایسے بھی ہو سکتا تھا، آپ ایسے کر لیتے، ایسے بھی ہو سکتا تھا، ایسے ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ کلام میں پرمیشن ایسی نہیں تھی، نہ کلام میں کوئی ایسا ڈیسائیڈ تھا، کلام میں ایک ہی ڈیسائیڈ تھا،
اور ہم نے دیکھا نا صلیب خدا کی نظر میں، اسی لیے یہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی. ہم نے سیکھا خدا کے خادم سے، خروج کی کتاب میں صلیب کا مکاشفہ خدا نے کیا کہا، تو کیا کرنا، بازوؤں پر اور چوکھٹ پر کیا لگانا، خون لگانا، یعنی صلیب کا نشان بنانا، اور تو بچے گا. کیا ہوگا؟ تو خدا نے یہ پیغام دے دیا تھا، اگر موت سے کوئی بچ سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے تو وہ صلیب کا نشان ہی ہے جو موت کو بھگائے گا اور زندگی کو لے کر آئے گا. ہیلیلویا، آمین. یعنی خدا نے صلیب کا نشان، یہ لال رسی، یعنی خدا صلیب کا ریویلیشن جو ہے وہ دیتا رہا، اور صلیب کے ریویلیشن میں خدا بات کرتا رہا. راہب کو کہا گیا تو لال رسی لٹکا دینا. کیا کر دینا؟ جو اس بات کا سائن ہوگی. پوری بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اس لیے یاد رکھیے گا، انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے کبھی بھی صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتا، وہ صلیب کے مکاشفے کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کو قبول کرتا ہے. دنیا کے نزدیک لوگ سمجھتے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں اور عقیدے پائے جاتے ہیں، ہم ان پر سب پر بات نہیں کر رہے. صرف ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جب صلیب کا چیلنج سامنے آئے تو ان کو پتہ لگے انہاں دی عقل اینی کہ ہوئے پتر غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ غصہ انہاں دی کی ہے؟ انہاں عقل والی گل کرنی ہے تے عقل والی گل سن لو، کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیلنج بڑھتا ہے. ابھی گڈ فرائیڈے آ جائے گا اور سوشل میڈیا پر صلیب کے اوپر ایک مخالفت، ایک شور شروع ہو جائے گا. ہم دنیا کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چرچ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اپنی نجات کی بنیاد پر کیا رہیں، وہ قائم رہیں. ہیلیلویا، کیا رہیں؟ صرف گلے میں کراس نہ پہنے مسیحی، بلکہ کراس کا مکاشفہ سمجھیں کہ یہاں پائی ہوندی ہے صلیب، پر ان کے پاس ریویلیشن نہیں ہوتا. صرف کئی دفعہ چرچ صلیب پہننا سکھاتا ہے، کیونکہ پادری صاحب بھی چرچ کی صلیب پہن کر آتے ہیں، کلیسیا بھی پہن کے آتی ہے. نہ کبھی پادری صاحب نے صلیب کا پیغام دیا، نہ کبھی کلیسیا نے سنا مناد نے ہیں، بس پہننی سکھائی، اور چرچ نے کیا کر لی، پہنی سیکھ لی. اس لیے جو روح کے خادمن پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں چرچ کو ایجوکیٹ کرے تاکہ آخری زمانہ کے اندر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. ہیلیلویا. اور جو شخص صلیب کا مکاشفے سے پھر گیا، یاد رکھیے وہ اپنی نجات پر قائم نہیں رہ سکے گا، وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گا. اس لیے عقل کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، ہمیں خدا کے کلام پر یقین کرنا ہے. آمین. عقل بڑا کچھ کہے گی آپ کو، عقل والے بڑے کچھ آپ کو کہیں گے، بڑے وہ آپ کو سٹوری سنائیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے، کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کتاب مقدس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کلام کی باتوں کو قبول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کن باتوں کو قبول کرنا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے ابن آدم کیا اٹھائے گا، دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. ہیلیلویا. اس لیے پیدائش کی کتاب میں ہی، کیونکہ انسان جو ہے نا، عقل اس بات کو نہیں مانیں گی، لیکن دیکھیں انسان جو ہے نا، صلیب کا مکاشفہ اور صلیب کا ریویلیشن ہمیں باغ عدن سے نظر آتا ہے. جب انسان نے گناہ کیا نا تو عقل نے کیا کیا، عقل نے پتے دے وچ چھپا دیتا. کی کیتا؟ عقل نے کی کیتا؟ یہ عقل ہے جے، کئی بڑے عقل مند نے، وہ کبھی نیکیاں کر لیتے ہیں، کبھی بدیاں، وہ جمع تفریق میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ وہ جمع تفریق میں پڑے ہوئے. عقل نے فیصلہ یہ کیا. ہم کیا کرتے ہیں، میں انجیر کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں تاکہ میرا ننگا پن ڈھانپا جائے. یہ عقل تھی. کیا تھی؟ پر یہ خدا تھا جس نے باغ عدن میں کیا کیا، لکھا ہے ایک برا لیا اور انسان اس کو پتوں سے نکالا اور چمڑے کے کرتے بنا کر دیے. کیا دیے؟ کون سے؟ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برا میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے باغ عدن میں آدم کو ڈھانپا تھا، وہی ہمیشہ کے لیے ڈھانپ سکتا ہے. ہیلیلویا. آمین. یہ عقل کیا ہے؟ عقل سے خدا کو پتا تھا عقل نے کیا کرنا ہے. دھوپ لگنی ہے، پتے سک جانے نے، تے ننگے دا ننگائی.
عقل ہے، پر خدا جو ہے وہ عقل محدود، اور جو عقل کے ساتھ مذہب ہے وہ محدود ہیں. کیا ہے؟ یہ عقل ہے. انسان اپنے طریقے سے بچنا چاہتا ہے، انسان نیکیاں کر کے، بوندی بانٹ کے، ایک لاتے کھلو کے ہیں، انسان اپنے مال سے بچنا چاہتا ہے. عقل ہے اس کی نا، وہ عقل سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ عقل سے خدا کے قریب جانا چاہتا ہے، وہ عقل سے خدا کے پاس جانا چاہتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عقل جو ہے، عقل کا یہی تو کام ہے کہ عقل جو ہے وہ خدا تک ڈھونڈ دے. جو عقل سے ڈھونڈنا مذہب جو ہوتا ہے نا، عقل کے ساتھ انسان اپنے طریقے کے ساتھ خدا کی طرف جاتا ہے. پر یاد رکھیے، کتاب مقدس کا مکاشفہ عقل پر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں عقل سے خدا ڈھونڈتا ہے، پر ہم پر یہ فضل ہوا، ہم خدا نہیں ڈھونڈ رہے، بلکہ لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہیلیلویا. اس لیے دنیا اپنی عقل سے اپنے مذہب کے عقیدے، اپنے مذہب کے اصول، اپنے مذہب کی چیزوں کو تعین کرتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہو ہمارے پاس وہ بائبل کی سچائی ہے، وہ کلام ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آمین. اس لیے عقل سے کئی لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھ، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسروں کے لیے مر جائے؟ تو بھائی عقل کا یہ تقاضا نہیں ہے. اگر عقل کے اگر سبھی سوچا جائے، میں اکثر آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تقاضا عقل کا نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور مرے کون؟ جانور ہیں. یہ بھی عقل کا تقاضا نہیں ہے. یہ بکرے اور بچھڑے انسان کو کامل نجات دیں. اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر اور کلام کی سچائی کو سمجھنا، اور روح میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کبھی خدا تک ہمیں نہیں لے کر جا سکتی تھی اگر ہم روح القدس کی معموری میں سے اور خدا ہی کے طریقے کے ساتھ، کیونکہ عقل جو ہے وہ خدا کے منصوبے کی مخالفت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ ہم عقل کے ساتھ نجات نہیں پا رہے، ہم خدا کے منصوبے اور خدا کے فضل سے نجات پا رہے ہیں. ہیلیلویا. اس لیے ہم عقل والی باتوں کو نہیں مانتے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص آئے اور وہ صلیب پر چڑھ جائے. عقل یہ کہتی ہے کیا تم صلیب، بھائی بات یہ ہے کہ یسوع کہیں اور، بھائی یسوع اور مر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کلام میں یہ بات طے تھی کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا. ہیلیلویا. کلام میں یہ طے تھا کہ وہ صلیب اٹھائے گا. ہیلیلویا. کیا کرے گا؟ یہ کلام میں طے تھا، یہ ساری باتیں طے تھیں کہ اس چٹان پر ٹھوکر لگائی جائے گی تو پانی بہہ نکلے گا. ہیلیلویا. اس لیے ہمیں اس بات کو گہرے طور پر سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ عقل سے ہم دنیا کے نزدیک، اس لیے صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے. کیا ہے؟ ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے. بولیں کیا ہے؟ اور بے ایمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک بے وقوفی اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کلام کو، اس صلیب کے پیغام کو کمزوری سمجھتے ہیں. کیوں بے وقوفی ہے؟ بولے کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، وہ اپنی عقل سے صلیب کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں. تیسری بات، وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے سکھایا نا بات آپ کو. انسان اپنی عقل سے صلیب کا پیغام، اور وہ اپنے گناہ والی فطرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کس کے لیے؟ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ تمام دنیا میں پھیل گیا. وہ کہتے ہیں جی آدم نے اقرار کر لیا، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ سے آزاد ہو گیا. لیکن کلام یہ کہتا ہے نا، خدا نے وعدہ کیا تھا میں عورت کی نسل اور تیری نسل میں کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدم بھی گناہ کے نیچے تھا، اور آدم کے نیچے تمام وہ مرد اور عورت جو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے، سب گناہ کے نیچے ہیں. چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، وہ گناہ کے نیچے ہے. اگر ایک صرف گناہ کے نیچے نہیں تھا، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا. ہیلیلویا. اس لیے ہمارا عقیدہ واضح اور صاف ہے، تمام لوگ گناہ کے نیچے تھے. ہیلیلویا. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سب گناہ کے نیچے ہیں. کیا ہے؟ اس لیے صلیب کا مکاشفہ ان کے لیے سمجھنا قصر ہے، وہ صلیب کے مکاشفے کو. اور چوتھی بات، روحانی اندھا پن. کیا؟ روحانی اندھا پن. یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے جہان کے خدا نے کیا کیا؟ ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اندھا اس شخص کو کہتے ہیں
جو خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پاتا. اندھا پن کیا ہے؟ جو خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پاتا. اندھا پن اس حالت کو کہتے ہیں یا انسان کے اس ذہن کو کہتے ہیں جو سچائی کو قبول نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ جو سچائی کو قبول. اندھا پن اسے کہتے ہیں جس کا دل اور حالت سچائی کو قبول نہیں کرتی. یہ نوٹس مجھے بعد میں لیجیے، حوالہ جات بھی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا اگر ایک نقطے پر رہتے تو پھر آلموسٹ ہمیں گھنٹہ چاہیے تھا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن میں نے بیسک چیزیں اس لیے آپ کو بتائیں کیونکہ بچوں کو، ہمارے چرچ کو یہ چیلنج ہے کہ بے وقوفوں کی باتیں جب آپ کے سامنے ہو تو آپ کو سمجھ لگ جائے ادھر پیچھے قوت کیری کام کر رہی ہے، یہ بے وقوفی آ کہاں سے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کی بات سنیں اور اس کو پھر کلام میں سے ہینڈل کریں. مان لائے نہ لائے علیحدہ بات ہے، اسے بتائیں اگر کمزوری ہے تو خدا کی نظر میں کمزوری کن چیزوں کی ہوتی ہے. آپ اپنی نظر کی کمزوری نہ بیان کریں. آپ کی نظر میں یسوع مسیح نے اگر اپنے آپ کو پیش کر دیا کمزوری ہے، پر خدا کی نظر میں یہ کمزوری نہیں ہے، یہ یسوع کی فروتنی تھی. کیا تھی؟ جس نے اپنے آپ کو میری اور آپ کی نجات کے لیے عاجز کر دیا تھا. اگر وہ فروتن نہ بنتا تو کبھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی نہ دیتا. ہیلیلویا. اگر وہ اتر آتا تو بادشاہ تو وہ بن جاتا، پر کبھی ہمارا نجات دہندہ نہ بنتا. اور یسوع بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا، یسوع دنیا پر حکمرانی نہیں کرنے آیا تھا، بلکہ وہ ہمارے روحانی بادشاہی کو قائم کرنے آیا تھا. جسمانی بادشاہی وہ اختیار بھی استعمال کرے گا، جلدی کرے گا. کیا کرے گا؟ میں نے آپ کو پڑھایا نا روحانی بادشاہی. میں نے آپ کو 2 اصطلاح پڑھائی تھی. ابھی دنیا کے اندر یسوع کی کون سی بادشاہی ہے؟ روحانی. بولے کون سی ہے؟ اور 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کون سی آئے گی؟ جسمانی. تو روحانی بادشاہ یسوع نے کیا کی کہ یسوع نے، کیونکہ ضرور تھا وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا اور گناہ کے زور کو توڑتا تاکہ وہ، ہم کہتے ہیں نا تیری بادشاہی آئے. تو ہم دنیا پہ جو بادشاہی مانگ رہے ہیں یہ نہیں مانگ رہے کہ یسوع ملک کا پرائم منسٹر بن جائے. یہودیوں والی بادشاہی نہیں ہم مانگتے. ہم بادشاہی، کیونکہ جب کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے تو خدا کی بادشاہی جو ہے اس زندگی پر آتی ہے جو مسیح کو قبول کرتا ہے. کہاں آتی ہے؟ یہ ہے روحانی بادشاہی. یہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، یہ روحانی چیزوں کو نظر آتی ہے. اس لیے جب کوئی ایماندار جو ہے نا، کوئی بابے یا دربار کو ننگے گا نا، کوئی روحانی شخص، توبہ والا شخص، خدا پرست، تو ویکھنا قوتہ ہل جان گیا، کیونکہ یہ روحانی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ بادشاہی سے بڑا ہوا شخص آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ روحانی بادشاہی جو ہے نا یہ قوت والوں کو نظر نہیں آتی. 6 سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، گنا بھی پکڑا دو، پر بدرو نے پھر بڑھ جانا تھا. مجھے کچھ سال یاد ہے یہاں پر I8 میں مجھے کسی نے بلایا تو میں نے دیکھا باہر 6-7 ڈالے کھلوتے نے. تو میں کہا جی اتنی سیکورٹی اندر کیوں جا گئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس خدا کی بادشاہی ہے. ہلیلویا، آمین. تو اس لیے یسوع دنیا کی بادشاہی ہے، بلکہ یسوع کون سی بادشاہی قائم کرنے آیا تھا؟ روحانی. تو یسوع نے عاجزی کے ساتھ فروتن ہو کر اس بادشاہی کو قائم کیا جو صلیب کے ذریعے دنیا کے اندر ہوئی. آمین. کیونکہ پہلے ہمارے بدنوں پہ کس کی بادشاہی تھی؟ گناہ کی. لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کے غلام ہے. کیا ہے؟ تو یسوع نے ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑایا. تو میں بات کر رہا ہوں اندھا پن. جب تک ہم مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے، اور دل کا اندھا ہونا بائبل مقدس کے مطابق ہے سچائی کو قبول نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ اس لیے جہان کا خدا نہیں چاہتا کہ لوگ صلیب کا پیغام سمجھے، کیونکہ جو کوئی صلیب کا پیغام سمجھ آتا ہے نا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ابلیس جو ہے یسوع نے کیا کیا ہے، اس کے سر کو کھوپڑی کے مقام پر کچلا ہے. ہلیلویا. اس لیے صلیب پہننے والا تو بدروہوں سے ڈرتا ہے، پر صلیب پر مصلوب ہونے والا بدروہوں کو کچلتا ہے. کئی لوگوں نے صلیب نو چومن واسطے رکھیا ہے. اسے تو گھراں چ بدروواں نہیں جاندیاں، بیماریاں نہیں جاندیاں، کمزوریاں نہیں جاندیاں ہیں. لیکن جو صلیب کا اندھا پن ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ وہ دنیا دیکھے اس کی شکست کو، اس کی ہار کو دیکھے. تو اندھا پن ہے کفارے پر ایمان نہ لانا، یسوع مسیح کے خون، پاک کرنے والے خون پر ایمان نہ لانا. تو جن کی آنکھیں کھلتی ہیں وہی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. ہلیلویا. اور جن کی آنکھیں کھلتی ہیں، یاد رکھیے گا، صلیب کا ریویلیشن، صلیب کا پیغام ان کے لیے خدا کی قدرت بن جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اور ایمان وہی لاتے ہیں جو مسیح کی کلام کی سچائی کو قبول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولے؟ اس لیے اندھے پن والا شخص جو ہے اس کے نزدیک صلیب کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. جن نے سچائی نو مننا نہیں. کی نہیں کرنا؟ جنہیں سچائی نو
اور بہت ساری وجہ ہیں. میں نے کوئی 15-16 وجوہات جو تھی وہ تعین کی، لیکن 4 میں نے اس لیے کہی. ان 4 کے اندر جو ہے ان تمام سوالوں کا جواب ہے، ان تمام تنقید کا جواب ہے، ان تمام اعتراضات کا جواب ہے جو دنیا پر اٹھائے جاتے ہیں مسیح کی صلیب کے اوپر. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں نہ صرف خود صلیب کے پیغام کو سمجھنا ہے بلکہ ہمیں اپنے ایمان کے دفاع کو بھی سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس لیے کوئی لمبی بھی دلیل دے گا یا تو اس کی دلیل میں صلیب کمزوری ہوگی، یا وہ سچائی کو مانے گا نہیں میں نہیں مانتا، بائبل بدل گئی ہے. کہ یہ اندھا پن کی باتیں کرے گا، یا وہ کہے گا نہیں گناہ کی یسوع کے کفارے کی ضرورت ہی کیوں تھی. تو بھائی اگر گناہ میں کفارے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بکرے اور بچڑوں کی قربانیاں بھی بند کیجئے، کیونکہ ہم اس لیے بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں نہیں دیتے کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ بکرے اور بچڑے ہمارے گناہوں کو دھو نہیں سکتے. ایک ہی پھڑا جو خدا کا پھڑا ہے، جو کلمہ مجسم ہے، وہی ہمارے گناہوں کو دھو کر باپ کی کبریا کی طرف بیٹھ گیا. ہاللیلویہ. اسی لیے نہ ہم یہ قربانی مانتے نہ یہ قربانی کھاتے ہیں. ہم اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہم اس قربانی کو کھاتے ہیں جو پاک عشاء کے طور پر ہم لیتے ہیں، جس کا اظہار ہم کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ایک کئی دفعہ نا کئی سانوں کہنے کہ تسی تہاڈے دل کمزور نے، تسی اس تو یہو جہی گلاں دی مخالفت. بھائی ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہمیں کلام نے منع کیا ہے تم 2 قربان گاہوں پر کھا نہیں سکتے ہو. ہے سانو کلام نے منع کیتا ہے. اسی ساڈا کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساڈے مان کمزور نہیں، پر سانو کلام نے منع کیتا ہے ایک ہی قربان گاہ سے کھاؤ. اور ہم ایک ہی قربان گاہ سے کھاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا. ہاللیلویہ. یہ عہد کا خون ہے. کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے. ہاللیلویہ. اس لیے ہم ایک ہی قربان گاہ سے کھاتے ہیں، اس لیے ہم 2 قربان گاہوں پر نہیں جاتے. ایک ہی قربان گاہ جو ہمیں یسوع مسیح نے دی، جب تک میں نہ آؤں تم ایسا ہی کرتے رہنا. ہاللیلویہ. اس لیے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان لانے والوں کے نزدیک صلیب کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. بولے ایمان لانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ پر بے ایمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کیوں بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع مسیح اگر کوئی قدرت والا تھا، اختیار والا تھا تو صلیب سے نیچے آ جاتا. وہ بھائی صلیب سے نیچے آنے کے لیے نہیں بلکہ وہ پیدا ہی صلیب پر مرنے کے لیے ہوا تھا. ہاللیلویہ. اس لیے کمزوری نہیں ہے صلیب کا پیغام، یہ فتح کا پیغام ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہاللیلویہ، وہ فتح پاتے ہیں. کس پر پاتے ہیں؟ گناہ پر، شیطان پر اور کمزوریوں پر فتح پاتے ہیں. ہاللیلویہ. صلیب کا پیغام جو ہے یہ عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا. کس سے؟ جسمانی دلیلیں صلیب کے پیغام میں ہم جسمانی دلیلوں پر بلیو نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں. آمین. کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کے اور صحیفے یہ بتاتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر مرنا ضرور تھا. ہاللیلویہ. ہم اندھے پن پر بلیو نہیں کرتے، ہم کلام کی سچائیوں پر یقین کرتے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ضرور تھا وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھتا. ہاللیلویہ. اس لیے صلیب پر ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ کام ہوا جو انسان بکرے اور بچڑے نہ کر سکے، وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا کی حضوری میں اور خدا کی شکر گزاری کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہاللیلویہ.